बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का सेकंड सेशन है जो 1922 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड है उसको कवर करेगा। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 का जो सेशन है जो 1857 से लेकर 1922 तक का था, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप वहाँ वो जाके देख लें ताकि एक ही सेशन में एक कंटिन्यूटी के साथ आप जो है वो पूरी इंडो पाक हिस्ट्री को देख सकें। और ये वाले जो 2 सेशंस होंगे ये बेस्ट स्टडी मटेरियल है जितने भी कंपैरेटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन है जो कि इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से हैं, उन सब के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इन 2 सेशंस को हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के हवाले से कम्प्लीटली देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स आती हैं और दिल्ली प्रपोजल्स के वक्त जो वायसरॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड इरविन थे और उनके साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो लॉर्ड बिरकनहेड थे। अब दिल्ली प्रपोजल क्या चीज़ थी? एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे थे जो कि चल आ रहा था लखनऊ पैक्ट के हिसाब से, और उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट के दौरान भी हमने देखा था। तो ये एक इन्वायरमेंट जो था ये चेंज हो गया जब हिंदू महासभा का होल्ड हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर बाई 1926, और उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उन्होंने लखनऊ पैक्ट और लखनऊ पैक्ट के साथ जो एसोसिएटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स की डिमांड थी उसको लेकर उन्होंने बड़ा जो है वो एजिटेशन शुरू किया, इसके खिलाफ काफ़ी प्रोपोगेशन किया। इन हालात में जो पंडित नेहरू थे उन्होंने कायदे आज़म से रिक्वेस्ट की ये जो उनकी मुसलमानों की प्रपोजल है सेपरेट इलेक्टोरेट वाली, इसको सरेंडर कर दें, इसको ख़त्म कर दें। कायदे आज़म ने इस हवाले से एक पार्टी मीटिंग कॉल की 20 मार्च 1927 को, और इस मीटिंग में काफ़ी गौर व खोज के बाद मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो उनका डिमांड था उसको सरेंडर करने का मंजूरी दे दी, यानी सरेंडर कर लिया। और इसके जवाब में कुछ अपनी प्रपोजल्स पेश की थी जो कि दिल्ली प्रपोजल्स के नाम से मशहूर हैं। अब ये दिल्ली प्रपोजल्स क्या चीज़ थी? उसमें सबसे पहली प्रपोजल्स ये थी कि सिंध को सेपरेट किया जाए मुंबई के साथ। दूसरा उन्होंने यही कहा कि ये जो प्रोविंशियल स्टेटस है और रिफॉर्म्स है जो कि NWFP और बलूचिस्तान में भी मंजूर की जाए एज लाइक अदर प्रोविंसेस, जिस तरह दीगर प्रोविंसेस में रिफॉर्म्स हैं और जो स्टेटस है वही NWFP और बलूचिस्तान को दिया जाए। इसके साथ 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो मरकजी कानून साज असम्बली है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है उसको 1/3 किया जाए, और जो बंगाल और पंजाब के जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुसलमानों की वहाँ की स्ट्रेंथ के हिसाब से दी जाए। सो दीज वर द 4 मेजर प्रपोजल्स जो कि दिल्ली प्रपोजल्स कहलाती हैं। शफी लीग जो कि एक फैक्शन था मुस्लिम लीग का, उन्होंने इस प्रपोजल्स को इनकार कर दिया था, इससे डिफर किया था, इत्तेफाक नहीं किया था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनिशियली जो उनका रद्द-ए-अमल आया था वो उन्होंने वेलकम किया, लेकिन बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे उन्होंने ये वाला इन्वायरमेंट जो है और ये वाली प्रपोजल को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो यूं दिल्ली प्रपोजल जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के वक्त भी जो लॉर्ड इरविन थी वो वायसराय थी और लॉर्ड बिरकनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसका बैकग्राउंड ये है कि 1919 की जो मॉन्टेग्यू चैम्स ऑफ फोर्ड रिफॉर्म्स थी उस वक्त कहा गया था कि 10 ईयर्स के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा इन रिफॉर्म्स के हवाले से, और देखा जाएगा कि ये रिव्यू किस हद तक इफेक्टिव है और व्हाट मोर इज रिक्वायर्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो उस हवाले से एक कमीशन अपॉइंट किया गया और इसकी डेट थी नवंबर 1927। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। अब उसके 3 महीने के बाद फरवरी 1928 में ये साइमन कमीशन जो है ये इंडिया आता है और इसकी सरबराही करते हैं सर जॉन साइमन। उनके अलावा इसमें 6 मजीद मेंबरान थे। कुल मिलाकर ये 7 मेंबर्स कमीशन था और इसमें 6 मजीद अरकान थे जिसमें क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कॉजन, वर्नम हडसन, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड होवर्ड। ये 6 मजीद लोग थे जो कि सर जॉन साइमन के साथ इस साइमन कमीशन में शामिल थे। अब साइमन कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट है ये मई 1930 में उन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने जारी की थी। तो इस तरह नवंबर 1927 से ये सिलसिला शुरू होता है और मई 1930 तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस कमीशन की खास बात यह है कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स शामिल नहीं था। दैट इज वाई ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिजेक्टेड द साइमन कमीशन, एंड द साइमन कमीशन was welcomed by great agitation and go back
बैक साइमन, गो बैक साइमन के नारों के साथ उसका इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग के हवाले से ये था कि साइमन कमीशन की आमद पर मुस्लिम लीग दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी, एक शफी लीग और दूसरा कायद लीग। जो शफी लीग थी वो ये चाहती थी कि साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट किया जाए, जबकि कायद आज़म की क़यादत में जो फैक्शन था उसने साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए कि कौन सी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो फाइनली उन्होंने कोई 4 रिकमेंडेशंस दी थी। एक तो जो कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, इससे पहले जितनी भी कम्युनिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस था या जो फार्मूला था उसको जारी रखा जाए। दूसरा, उन्होंने डायरकी का सिस्टम जो 1919 में 2 अमली हुकूमत जो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी उसके खात्मे की बात की, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस के रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार गवर्नमेंट सूबों में की जाए, इसको उन्होंने जारी रखने की बात की थी, और इंडिया को एक फेडरेशन बनाने की बात की थी। तो ये मेजर 4 प्रपोजल्स या रिकमेंडेशंस थी जो कि साइमन कमीशन ने दी थी। साइमन कमीशन के बाद आती है नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में जो है ये जारी की जाती है। इसका बैकग्राउंड क्या है? एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है जो कि 1927 में जो आती है, और उसके ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ा स्टर्न जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, और साइमन कमीशन रिपोर्ट को बोथ द मेजर पार्टीज इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने को रिजेक्ट किया था। इसके साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकनहेड, उन्होंने एक चैलेंज किया था कि द इंडियंस आर नॉट कैपेबल इनफ टू क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैलेंज को भी लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक चैलेंज समझा और उन्होंने इस हवाले से मशावरत की, और फिर एक APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जो कि 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में हुई और 19 मई 1928 को बम्बई में ही। तो इस तरह ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक 7 मेंबर्स कमेटी बनाई जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कहते हैं, और इस कमेटी के जो सरबराह थे वो मोती लाल नेहरू थे जिनका ताल्लुक स्वराज पार्टी से था। इस कमेटी में जो दीगर मेंबरान शामिल थे उसमें तेज बहादुर सप्रू, GR परदान, MR जेकर, NA जोशी, अली इमाम और मोहम्मद शुएब कुरैशी, ये 6 मजीद अरकान थे जो कि और इस कमेटी का हिस्सा थे। अब ये 2 जो लोग थे अली इमाम और दूसरे शुएब कुरैशी, ये दोनों मुसलमान थे। ये 2 मुस्लिम मेंबर्स थे जो कि इस कमीशन का हिस्सा थे। नेहरू रिपोर्ट की पब्लिकेशन होती है 28 अगस्त 1928 को। तो ये डेट वंस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट की पब्लिश होती है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशात सामने आती हैं। अब इसकी खास बातें क्या थी? एक तो सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन स्टेटस की बात की गई फॉर इंडिया, कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि डोमिनियन उसका स्टेटस हो और सेल्फ गवर्निंग हो, वो अपने अंदर खूब अपने हुकूमती मामलात को चला सके। दूसरा, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड थी जो मुसलमानों की थी या मुस्लिम लीग की थी, उसको उन्होंने ऑल इन वन रिजेक्ट कर दिया और इसकी जगह पॉपुलेशन की बेस पे जो है रिप्रेजेंटेशन देने की बात की। आर्मी और डिफेंस के जो चैप्टर्स थी उनको वासराय की और पार्लियामेंट दोनों के अंडर रखने की बात की। सिंध की सेपरेशन इस तरह मशरूत की कि अगर वो अपने एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर सकता है, यानी अपने मामलात खुद चला सकता है इकोनॉमिकली, तो उस सूरत में उसको सेपरेट किया जाए बम्बई के साथ। प्रोविंशियल स्टेटस फॉर NWFP एंड बलोचिस्तान, ये वो मुतालबा था जिससे उन्होंने इत्तफाक किया, और हिंदुस्तान के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तजवीज़ किया, और उसके साथ ही उन्होंने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस कराने की बात की। तो दीज वर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड ऑन 28 अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट के हवाले से कायद आज़म ने कुछ प्रपोजल्स दी थी, और कायद आज़म का मौक़िफ़ ये था कि अगर इन प्रपोजल्स के ऊपर कॉन्सिडरेशन किया जाए तो वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से उन्होंने एक ऑल पार्टीज नेशनल कन्वेंशन मुनक्किद किया कलकत्ता के मुकाम पर अगस्त 1928 में, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दी थी। एक प्रपोजल ये थी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी गई मुस्लिम लीग को सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी मरकजी जो मजलिस कानून साज है उसमें मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। पंजाब और बंगाल में पॉपुलेशन के हिसाब से मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए, और जितनी भी बकिया पावर्स है जो सेंटर के अलावा बनती हैं वो सारी की सारी सूबों को मुंतकिल की जाए। अब इन प्रपोजल्स को जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। दिस वाज द सेकंड स्टेप। पहला तो कायद आज़म ने फर्स्ट प्रपोजल दी थी, और उसके बाद फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आगा खान स्वयं, और ये मुनक्किद हुई थी 31 दिसंबर 1928
to 1 जनवरी 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है और इसमें भी तकरीबन वही मुतालबात उनको रिपीट किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, देन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंटर विद फुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी सेंटर में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और सूबों को मुकम्मल ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी होनी चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और उसके बाद मुसलमानों के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात की उन्होंने सेंट्रल एंड प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में, जो सूबाई और मरकज़ी मिनिस्ट्रीज थी वहाँ पर भी मुसलमानों की नुमाइंदगी की उन्होंने बात की, और जो मुसलमानों के मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे यानी जैसे पंजाब है, बंगाल है, तो वहाँ पर मुसलमानों की जो मेजॉरिटी को बरकरार रखने की बात की गई थी। तो ये वाली प्रपोजल जो थी जो ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से पेश की गई थी, इन प्रपोजल्स को पेश करने का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग और कायदे-ए-आज़म ये चाहते थे कि अगर इन प्रपोजल्स के ऊपर कंसिडर किया जाए तो वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं इन प्रपोजल्स की इनकॉर्पोरेशन के साथ। उसके बाद आते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म व्हिच वर प्रेजेंटेड इन 1929। जब मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की जो प्रपोजल्स थी उनको ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने तस्लीम नहीं किया, तो फिर मुस्लिम लीग ने अपने एक सेशन मुनक्किद किया 9 मार्च 1929 को, और उस सेशन के बाद फिर उन्होंने 28 मार्च 1929 को मुस्लिम लीग के 14 पॉइंट्स जो कायदे-ए-आज़म के थे वो सामने आते हैं। अब ये 14 पॉइंट्स क्या हैं? एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द सेंटर, और सूबों में वही जो रिजाइडरी पावर्स हैं वो सूबों के देने की बात की। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी सूबाई खुद मुख्तारी की मुतालबा किया गया। एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन एवरी प्रोविंस, यानी हर सूबे में जितने भी अक़लियतें हैं उनको इफेक्टिव और मौसर रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। 1/3 रिप्रेजेंटेशन से कम किसी सूरत भी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई और रिप्रेजेंटेशन की बात की गई फॉर ऑल द माइनॉरिटीज। उसके अलावा मुस्लिम मेजॉरिटी टू बी रिटेन्ड इन द पंजाब एंड बंगाल एंड NWFP, पंजाब, बंगाल और NWFP में जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है उसको बरकरार रखने की बात की गई है। रिलीजियस लिबर्टी, मजहबी आज़ादी टू ऑल द कम्युनिटीज, जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको मजहबी आज़ादी दी जाए। 3rd, 4th सपोर्ट नेसेसरी फॉर पासेज ऑफ एनी बिल परटेनिंग टू एनी कम्युनिटी, यानी अगर कोई भी बिल किसी कौमियत से मुताल्लिक हो, किसी कम्युनिटी से मुताल्लिक हो, तो उसकी 3rd, 4th यानी 3/4 जो उसकी हमायत जरूरी है उस बिल को पास करने के हवाले से। उसके साथ साथ सिंध को बम्बई से अलहदा करने की बात की गई, और NWFP और बलूचिस्तान में दीगर सूबों की तरह जो रिफॉर्म्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराने की बात की गई, और मुसलमानों के लिए जितने भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज उनमें मुसलमानों का ड्यू शेयर देने की बात की गई है। सेफ गार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर, मुसलमानों का जो सकाफत है उसके तहफ़्फ़ुज़ की का मुतालबा किया गया, और एटलीस्ट 1/3 सीट फॉर मुस्लिम्स इन सेंट्रल प्रोविंशियल कैबिनेट्स, जो सूबाई और मरकज़ी कैबिनेट्स है, जो काबीना थी उसमें मुसलमानों की कम अज़ कम 1/3 यानी 1/3 अक्सरियत जो है वो मुसलमानों को देने की बात की गई है। नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई सेंट्रल लेजिस्लेचर विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट्स, यानी जो जितने भी रियासतें थी उनकी मर्जी के बगैर, रजामंदी के बगैर सेंट्रल लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो दीज वर द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे, और ये 14 पॉइंट्स कायदे-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के जितने भी मुतालबात थे या खदशात थे उनकी सही तौर पर अक्कासी करते थे। उसके बाद आता है इलाहाबाद स्पीच। 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पर जो है ये खुतबा दिया था, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स के बाद मुसलमानों को एक डायरेक्शन मिल गई थी, एक इनसाइट मिल गई थी, उनको एक रास्ता मिल गया था, और उनके मुतालबात जो है वो सामने आ गए थे। 21st एनुअल सेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, ये याद रखना है आपने, 21st एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का, जो कि इलाहाबाद के मुकाम पर मुनक्किद हुआ था 29 to 30 दिसंबर 1930 को। 29-30 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुकाम पर मुस्लिम लीग का सालाना 21वां इजलास मुनक्किद होता है, और इस इजलास की सदारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की, और उन्होंने अपने मशहूर खुतबा दिया था जिसे खुतबा इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इस खुतबे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पहली दफ़ा मुसलमानों के लिए अलहदा होम लैंड की बात की थी। दिस वाज द वेरी
फर्स्ट टाइम जब टू नेशन थ्योरी और उसके साथ साथ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की बात हुई मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। और इसके बाद हम देखते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन पास होती है 10 साल के बाद, और इसी डायरेक्शन के ऊपर फिर पाकिस्तान की रेजोल्यूशन के नाम से वो करारदाद आती है जिसमें पाकिस्तान के नाम के साथ और उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन का तयन किया जाता है। उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसे गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, और ये मुनक्किद होती हैं 1930 से लेकर 1932 तक। अब इन गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस के मुनक्किद करने का मकसद क्या था? इससे पहले साइमन कमीशन आता है और उसके ऊपर भी कोई कंसेंसस डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि इसकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो वाइड स्प्रेड जो है वो एजिटेशन होता है और इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इसको रिजेक्ट करती हैं। इसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करती है 12 मार्च 1930 को, और उसी के नतीजे में फिर गांधी और नेहरू की अरेस्ट होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो दिस वाज द बैकग्राउंड बिफोर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को करने का मकसद ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर कोई कॉन्सेंसस डेवलप किया जाए ताकि रिफॉर्म्स के हवाले से आगे बढ़ा जाए। तो इस हवाले से जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लंदन के मुकाम पर हुई थी, और उस वक्त जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। यानी तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन थे और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रैमसे मैकडोनल्ड थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इसी दौरान जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो सैमुअल होअर थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है लंदन के मुकाम पर। इसमें जो मुसलमानों का जो वफद था उसमें सर आगा खान थे, मोहम्मद अली जौहर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, फजल हक थे, मोहम्मद शफी इसमें शामिल थे, सर शाह नवाज इसमें शामिल थे, चौधरी जफरुल्लाह थे और गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। तो इस तरह ये 8 रुकनी डेलीगेशन था जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के डेलीगेशन में शामिल था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी, और इसी डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान गांधी और उनकी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जेल में थे। इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सिग्निफिकेंट और चंद चीजें जिस पे ऊपर बहस हुई है, जो अप्रूवल मिली थी, दैट वाज द फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम वाज एक्सेप्टेड फॉर इंडिया, यानी इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये प्रपोज किया था कि इसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए सेंटर के अंदर। ये इस बात पे भी एग्रीमेंट हुआ कि सिंध को बम्बई से अलहदा किया जाए और प्रोविंसेस के अंदर जिम्मेदार हुकूमत कायम की जाए। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। ये जो मुतालबात थे ये यूके की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको कबूल किया था। उसके साथ ही जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बहस करने के लिए और सिफारिशात मुरतब करने के लिए 8 सब कमेटीज कायम की गई थी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जिन्होंने गौर होश करना था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी और वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उन्होंने इसकी लॉन्च की थी। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल न कर सकी जो कि वो चाहती थी। अब वो एक डिग्निफाइड वे जा रहे थे इस सिचुएशन से निकलने का और गवर्नमेंट के साथ मामलात को सेटल करने का। दूसरी तरफ अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो भी चाहते थे कि इस नेगोशिएशन के लिए या इस प्रोसेस को फर्दर चलाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंपॉर्टेंस से भी खूबी वाकिफ थे और इस हवाले से उनका कोऑपरेशन भी चाहते थे। तो दोनों पार्टी इस हवाले से ये चाहती थी कि मामलात को फाइंड आउट किया जाए, कोई सेटलमेंट जो है वो की जाए। लिहाजा इस माहौल में फिर टॉक्स होती हैं लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान होती है 17 फरवरी 1931 से लेकर 19 फरवरी 1931 तक। तो ये 2 रोज़ा मुलाकात होती है इन दोनों के बीच में और इस मुलाकात के नतीजे में वो फिर ऐसा सोल्यूशन लेके आते हैं जो कि गांधी इरविन पैक्ट की सूरत में 5 मार्च 1931 को सामने आता है, जो गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है। जो डिटेनीज थे जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जिनको अरेस्ट किया गया था उनको रिलीज करने का और कांग्रेस की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें शामिल करने पर मंतज हुआ। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी।
اس میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے گاندھی جو ہے وہ سول ریپرزینٹیٹو تھے اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی جو ہے ریپرزینٹیشن کی تھی. اسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران مولانا محمد علی جوہر کا انتقال بھی ہوتا ہے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وری فصلی اس کانفرنس میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران پوری کانفرنس کے دوران گاندھی کا جو ہے وہ اپروچ تھی وہ بڑی ریجڈ اور نان کوآپریٹو تھی اور وہ صرف جو ہے وہ آل پارٹیز کے ریپرزنٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ وہ سول ریپرزینٹیٹو ہیں آل پارٹیز آف انڈیا کے, اور سیکنڈلی وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اوپر زیادہ زور دے رہے تھے کہ انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن میک کیا جائے. باقی جو دیگر ایشوز تھے جس میں مائنارٹیز کا ایشوز تھا اور وہ دیگر جو ریلیونٹ ایشوز تھے اس کے اوپر وہ بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا ان کے اس ریجڈ اپروچ کی وجہ سے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کو کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا اور جو ہی جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے یہ وداؤٹ ریچنگ اینی کنسنسس بٹوین دی پولیٹیکل لیڈرشپ آف انڈیا یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتی ہے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کہ 17 نومبر 1932 کو سٹارٹ ہوتی ہے اور 24 نومبر 1932 تک یہ جاری رہتی ہے. اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی نے شرکت نہیں کی, انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے اس کو لانچ کر لیا تھا, اس کو کنٹینیو کیا تھا اور انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی. دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی اور مسلمانوں کا جو وفد تھا اس کی قیادت سر آغا خان نے کی تھی. تو اس طرح جو تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس میں مسلم لیگ کی طرف سے جو قیادت کی تھی وہ سر آغا خان نے کی تھی. یہ کانفرنس بھی وداؤٹ کنسنسس جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اس کانفرنس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ نے کمیونل ایوارڈ خود سے ایشو کیا تھا چونکہ وہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے تھے پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا میں, لہٰذا انہوں نے خود سے پھر کمیونل ایوارڈ کا اجرا کیا تھا. اب کمیونل ایوارڈ کا جو اجرا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ ہے 16 اگست 1932. یہ اس تاریخ کو اس کا اجرا ہوتا ہے اور اس کا اعلان کرتے ہیں رمزے میک ڈونلڈ. تو یوں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد بھی اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کے دوران بھی جو یو کے پرائم منسٹر ہیں وہ رمزے میک ڈونلڈ ہیں. اب نان کوآپریشن کا جو ماحول تھا وہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ درمیان پریویل کر رہا تھا جو کہ تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں ہم نے دیکھا. کمیونل ایوارڈ کی صورت میں پھر برٹش گورنمنٹ نے اپنی ہی اسکیم اور اپنی سولوشن اور سجیشن لے کے آئی ہے جو کہ کمیونل ایوارڈ کی صورت میں 16 اگست 1932 کو پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اب اس کی مین پوائنٹس کیا تھے جو کمیونل ایوارڈ انہوں نے خود سے جاری کیا تھا؟ اس میں انہوں نے جو سیپریٹ الیکٹوریٹس کا جو مسلم لیگ کا جو مطالبہ تھا جو داغانہ طریقہ انتخاب کا وہ مسلم لیگ کے لیے بھی یعنی مسلمانوں کے لیے بھی اور دیگر جو کمیونٹیز تھی ان کے لیے بھی اس جداگانہ طریقہ انتخاب کو انہوں نے جاری رکھا یا اس کو منظور کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے میجورٹی پروونسز تھے جیسے بنگال اور پنجاب وہاں پر جو مسلمانوں کی جو اکثریت تھی جو میجورٹی تھی اس کو انہوں نے کم کر کے مائنارٹیز میں تبدیل کیا تھا. تو یہ ڈرا بیک تھا مسلم لیگ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. کمیونل ایوارڈ کی بات کی جائے چونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نان کوآپریشن کی ایک فضا موجود تھی, لہٰذا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی جو ڈس انٹرسٹ والا انوائرمنٹ تھا وہ یہاں بھی جاری رہا اور میجر پولیٹیکل پارٹیز آف سب کانٹیننٹ انہوں نے کمیونل ایوارڈ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. کمیونل ایوارڈ کے بعد پونا پیکٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیٹ سائننگ کی ڈیٹ ہے 24 سپٹمبر 1932 کو پونا کے مقام پر اس کا جو ہے وہ سائننگ ہوتی ہے جو کہ مہاراشٹر میں پایا جاتا ہے. اس کے سگنیٹریز کی اگر بات کی جائے تو بی آر امبیڈکر تھے جو کہ ڈپریسڈ کلاسز تھے ان کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, جبکہ مدن موہن مالویہ یہ ہندوز اور گاندھی کی طرف سے ریپرزینٹیٹو تھے. تو بیسیکلی یہ جو اگریمنٹ تھا یہ گاندھی اور بی آر امبیڈکر کے بیچ میں تھا. اس کے بعد آتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو, اور یہ ایکٹس کی اگر ہم دیکھیں تو دس ون از دی ففتھ اسٹیپ بائی دی برٹش گورنمنٹ. 1861 کے بعد پھر 1892 پھر اس کے بعد 1909 کے بعد پھر 1919 اور پھر اس کے بعد یہ 5th نمبر پہ آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو 1935 میں جس کا اجرا ہوتا ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز, اس کے بعد کمیونل ایوارڈز, یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ فیلئر پہ منتج ہوتی ہیں, یہ فیل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ ایک وائٹ پیپر جاری کرتی ہے جو کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے ریکمنڈیشنز کے اوپر بیس کرتا ہے.
یعنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے دوران جو ریکمنڈیشنز انہوں نے کی ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، اور اس وائٹ پیپر کی ڈسکشن کے اوپر پھر ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی لارڈ لنلتھگو کی قیادت میں، اور اس کمیٹی کے ممبران کی اگر بات کی جائے تو اس میں آغا خان تھے، ظفر اللہ خان تھے، شفاعت احمد خان تھے، عبد الرحمان، اور 5ویں نمبر پہ AH غزنبی تھے، جو کہ سم آف دی ممبرز آف جوائنٹ سلیکٹ کمیٹیز تھے۔ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ایک بل انٹروڈیوس کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، اور یہ بل جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہلاتا ہے۔ اس بل کا پیسج ہوتا ہے پارلیمنٹ سے 24 جولائی 1935 کو، یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری 24 جولائی 1935 کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 اگست 1935 کو اس کو بادشاہ کی طرف سے اس کی منظوری ملتی ہے، رائل اسینٹ جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے جو کمنسمنٹ ہوتی ہے ایفیکٹیولی 1 اپریل 1937 سے ہوتی ہے، یعنی پریکٹیکلی اس پہ عمل ہوتا ہے 1 اپریل 1937 کو۔ تو 1935 کو یہ منظور ہوا اور 1937 میں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ نمبر آف سیکشنز 1935 کے ایکٹ میں 321 تھی، ٹوٹل نمبر آف شیڈیولز اس میں 10 تھے، اور نمبر آف لسٹ جو کہ سبجیکٹس کی تھی وہ 3 لسٹ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، ایک فیڈرل لسٹ تھی، وفاقی لسٹ جسے کہتے ہیں، دوسری جو ہے پروونشل لسٹ تھی، تو صوبوں سے متعلق، اور تیسری لسٹ جسے کنکرنٹ لسٹ کہتے ہیں، یہ وہ لسٹ ہے جس میں صوبے اور فیڈرل جو ہے فیڈریشن وہ دونوں اس کے اوپر قانون سازی کر سکتے تھے۔ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کی اگر خصوصیات کی بات کی جائے تو ایک تو اس میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ایٹ سینٹر، یعنی مرکز میں فیڈریشن بنانے کی بات کی گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے۔ صوبوں کے لیے مزید اتھارٹیز اور پاورز کی بات کی گئی ہے اور ان کو ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پر اس ایکٹ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ایک سیپریٹ اینٹیٹیز ہے۔ ڈیارکی کا سسٹم جو 1919 کے مونٹیگیو چیمسفورڈ ریفارمز میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، وہ پروونسز میں اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے اور اس کو سینٹر میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروونشل اٹانومی کی بات کی جاتی ہے اور ایک پارلیمنٹری ریزنیبل سسٹم پروونسز کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، اور جو سبجیکٹس تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، فیڈرل لسٹ، دین پروونشل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ۔ اس کے بعد جو انڈو پاک ہے اس کو 11 پروونسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت، اور یہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں۔ سندھ کی سیپریشن بھی 1935 کے ایکٹ میں ہوتی ہے، اس کو بمبئی سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برما تھا اس کو بھی انڈو پاک سے علیحدہ کر کے علیحدہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس کا حصہ نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 نیو پروونسز بھی کریٹ کیے جاتے ہیں، ایک بہار اور دوسرا اڑیسہ، تو یہ 2 نیو پروونسز انڈر دی ایکٹ آف 1935 یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، اور فیڈرل کورٹ جو ہے وہ بھی 1935 کے ایکٹ میں انٹروڈیوس ہوتی ہے یا اس کے تشکیل کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو دیز ور سم آف دی سیلینٹ فیچرز آف ایکٹ آف 1935۔ اس کے بعد پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں 1937 میں، اور اس کا پروونشل پارٹ جو ہے 1935 کے ایکٹ کا جو ہے وہ پریکٹیکیبل ہوتا ہے پروونشل لیول پہ اوپر 1937 میں۔ اس کا جو فیڈرل پارٹ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پروونشل الیکشنز ہوتے ہیں انڈر دی 1935 ایکٹ کے تحت، اور یہ الیکشنز ہوتے ہیں 1936 کے آخری مہینوں میں اور 1937 کے شروع میں۔ 11 پروونسز میں یہ الیکشن ہوتے ہیں، اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو کنٹیسٹ کی جاتی ہیں وہ 1771 ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز ہونے تھے۔ کانگریس نے ان الیکشن میں 758 آؤٹ آف 1500 سیٹس جو ہے وہ الیکشن میں جیتی ہیں۔ موسٹ آف دی پروونسز میں کانگریس گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھر کانگریس جو ہے وہ موسٹ آف دی پروونسز میں اس کی حکومت بنتی ہے۔ جن 5 پروونسز میں اس کو انڈیپینڈنٹلی میجارٹی ملتی ہے ان میں مدراس، بہار، اڑیسہ، یو پی اور سی پی، یہ وہ 5 پروونسز ہیں جہاں پہ کانگریس کو کلیئر میجارٹی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 صوبوں میں کانگریس کی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، ایک تھا بمبئی، دوسرا تھا بنگال اور تیسرا تھا NWFP، جہاں پہ کانگریس کی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کر 8 پروونسز میں انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت بن جاتی ہے آؤٹ آف 11 پروونسز۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ دیگر پروونسز میں جو بچ جاتے ہیں ان میں کون سی گورنمنٹس تھی، تو پنجاب کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ یونینسٹ پارٹی تھی، اور اگر آسام کی بات کی جائے تو آسام ویلی مسلم پارٹی کی حکومت یہاں بنی تھی، اور سندھ میں سندھ یونائٹڈ پارٹی۔ تو اس طرح 11 صوبوں میں اس طرح کے حساب سے کانگریس اور دیگر پارٹیز کی حکومت بنتی ہے۔ لیجسلیٹو کونسلز کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل اس کی جو سیٹس تھی وہ 257 یعنی 257 ٹوٹل سیٹس تھی لیجسلیٹو کونسلز کی، اور مسلم لیگ جو ہے وہ صرف 12 سیٹیں جیت سکی، اور انڈین نیشنل کانگریس اس کے مقابلے میں 64 سیٹیں
जीतने में कामयाब हो जाती है। लेजिस्लेटिव अगर असेंबलीज की बात की जाए तो उसकी टोटल जो सीट्स थी वो 1585 थी और मुस्लिम लीग 106 सीट्स जो है वो अपने नाम कर सकी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 707 सीटें जीतकर मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर सामने आती है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उसके बाद बनती हैं और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो 11 में से 8 सूबों में जो है उनकी हुकूमत बनती है 1937 के इलेक्शन में, और कांग्रेस का ये रूल इन 8 प्रोविंसेस में तकरीबन 2.5 साल तक जारी रहता है। और ये रूल जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन और बहुत ज़्यादा तकलीफ देता, और हिंदू ने अपने इस 2.5 साल दौरे हुकूमत में हिंदू नेशनलिज्म को मुकम्मल तौर पर उसका इजरा किया और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मुसलमान जो है वो बीफ जो है वो नहीं खा सकते थे, गौ ज़बह करने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी, इसके साथ साथ अजान भी नहीं दे सकते थे, और मुसलमानों की और इस्लाम की ह्यूमिलिएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव पॉलिसीज़ कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस कराई थी और इम्प्लीमेंट करवाई थी। वंदे मातरम का तराना जो है, जो इस्लाम और मुसलमानों के साथ हितक अमेज़ और नफरत के ऊपर बुनियाद बनता था, उसको कौमी तराने के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। वारदा और विदिया स्कीमें, 2 स्कीमें इंट्रोड्यूस की, और इन दोनों स्कीमों का जो मकसद ये था कि जो मुसलमानों की नई नस्ल है उसको इस्लाम और मुसलमानों के जो तशख़्ख़ुस और कल्चर है उससे दूर किया जाए। यूनियन जैक का 3 कलर का जो फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी जो है वो रुनमाई होती थी। इसी के साथ ही वर्ल्ड वार 2 का यहाँ पे आगाज होता है 1 सितंबर 1939 को, और इस जंग के आगाज में लॉर्ड लिनलिथगो ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया कि इंडिया जो है वो वार में है जो वो शामिल होगा, और ये वो फैसला था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया था, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसके नतीजे में रेजिग्नेशन किया था अपनी मिनिस्ट्री से ऑन 22 अक्टूबर 1939। जो 22 अक्टूबर 1939 को जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उनका खात्मा होता है। अब इस मिनिस्ट्रीज के खात्मे के साथ ही मुसलमान डे ऑफ डिलीवरेंस यानी योम निजात मनाते हैं, और मुसलमान योम निजात मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। कायद आज़म की एडवाइस पर मुसलमान जिस दिन इनका खात्मा होता है उसके बाद ये योम निजात मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। पीरपुर रिपोर्ट उसके बाद शाया की जाती है, और ये रिपोर्ट बिलखुसूस जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी और जिन सूबों में, उन सूबों में जो उनकी जो अट्रॉसिटीज़ थी स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी, और इसकी फॉर्मेशन होती है 28 मार्च 1938 को। 28 मार्च 1938 को एक 8 मेंबर्स कमेटी बनती है, और ये 8 मेंबर्स कमेटी राजा सैयद मोहम्मद मेहदी की क़यादत में बनती है, और ये इन्वेस्टिगेट करती है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौरान जो अट्रॉसिटीज़ और जो मुजालिम किए गए थे 8 प्रोविंसेस में अंडर दिस रूल, उसकी ये इन्वेस्टिगेशन करती है, और इसकी रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो 15 नवंबर 1938 को होती है। यानी मार्च के महीने में ये कमेटी बनती है 8 रुकनी, और 8 महीने के बाद ये अपनी सिफारिशात पेश करती है 15 नवंबर 1938 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की हवाले से। उसके बाद एक और रिपोर्ट आती है शरीफ रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट अगर हम देखें तो जब पीरपुर रिपोर्ट का इजरा होता है 15 नवंबर, तो उसके तकरीबन 4 महीने के बाद ये रिपोर्ट आती है शरीफ रिपोर्ट, और ये 4 मार्च 1939 को होती है। और इसमें जो कांग्रेस के क्राइम्स थे जो बिहार के मुसलमानों के खिलाफ रखे गए थे बिहार में, तो उसके ऊपर ये बेस करती है, उसकी इन्वेस्टिगेट करती है, और इस रिपोर्ट की तैयारी करने में जो उसकी सरबराही थी वो SM शरीफ की थी। तो इस तरह ये 2 रिपोर्ट्स आपने याद रखनी है। पीरपुर रिपोर्ट जो कांग्रेस की ओवरऑल 8 प्रोविंसेस में थी उस हवाले से थी, और राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने इसको तैयार किया था। 28 मार्च 1938 को ये रिपोर्ट इस कमेटी का इजरा हुआ था जो कि 8 अरकान पर मुश्तमिल थी, और फिर 15 नवंबर 1938 को ये रिपोर्ट जारी हुई थी। जबकि उसके 4 महीने के बाद 4 मार्च 1939 को शरीफ रिपोर्ट बनती है, और उसका इजरा होता है सैयद मोहम्मद शरीफ उसको लॉन्च करते हैं, और ये बिहार में जो मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम हुए उसके ऊपर ये बुनियाद बनती है। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है 1 सितंबर 1939 को, और उसका खात्मा होता है 2 सितंबर 1945 को। पाकिस्तान
Pakistan resolution is a very historical day for the Muslims of Indo-Pak. یہ جو قرارداد پاکستان ہے یہ 22 سے 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک، جسے موجودہ اقبال پارک کہا جاتا ہے بلکہ گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، اور اس جلسے کے دوران 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان، جسے پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں، یہ منعقد ہوتی ہے۔ ہفتے کا دن تھا 13 صفر 1359 اور اسلامی مہینہ اور اسلامی سال تھا جو کہ قرارداد پاکستان ایسوسیٹ ہے۔ اور اگر مسلم لیگ کے سیشنز کی بات کی جائے تو اٹ واز 27th سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو یہ ساری جو چیزیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو اجلاس تھا یا یہ جو جلسہ تھا، اس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، اور اس حوالے سے جو ریزولوشن پیش کی تھی وہ مولوی فضل حق، جن کا تعلق بنگال سے تھا اور جنہیں شیری بنگال بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی۔ اب اس ریزولوشن کو سیکنڈ کس نے کیا تھا مختلف پروونسز میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ پنجاب کی بات کیجئے تو مولانا ظفر علی خان تھے اور ڈاکٹر محمد عالم تھے، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے پنجاب سے اس کی حمایت کی تھی۔ یو پی سے بیگم محمد علی جوہر، عبد الحمید بدایونی، چودھری خلیق الزماں اور سید ذاکر علی، دیز ور دی 4 پیپلز فرام یو پی جنہوں نے قرارداد پاکستان کی حمایت کی تھی۔ سندھ سے بات کیجئے تو سر عبداللہ ہارون تھے، NWFT سے سردار اورنگزیب خان، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، بہار سے نواب محمد اسماعیل، سی پی سے سید عبد الرؤوف شاہ، مدراس سے عبد الحمید خان، اور بمبئی سے آئی چندریگر، جو پاکستان کے بعد میں وزیر اعظم بھی بنے تھے، انہوں نے قرارداد پاکستان کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد آتی ہے اگست آفر، جب جرمنی کی کنٹینیوس وکٹریز ہوتی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، اور اسی کے ساتھ ہی جو جاپان جو اس کا الائے تھا وہ بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کافی جو ہے وہ ایکسپینشن کر رہا تھا 1942 تک۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس تھی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ خطہ جو ہے وہ اس پہ جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ تو اس ماحول میں برٹشرز نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ جو انڈین پیپل ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا کوآپریشن حاصل کیا جائے۔ اس سلسلے میں لارڈ لتھگو نے ایک آفر کی تھی جسے اگست آفر کہا جاتا ہے، اور یہ 8 اگست 1940 کو انہوں نے یہ آفر کی تھی۔ اب اس آفر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹو کونسل کو ایکسپینڈ کریں گے، جو گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے وار ایڈوائزری کونسل بنانے کی بات کی تھی تاکہ وار کے متعلق، جو جنگ کے متعلق جو ہے اس کو اسٹریم لائن کیا جا سکے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی کی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی بنائی جائے گی لیکن آفٹر دی اینڈ آف دی وار۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی ریگارڈ فار مائنارٹیز کی، جتنے بھی کمیونٹیز ہیں، جو مائنارٹیز یا اقلیتیں ہیں، ان کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اب اس ماحول میں جتنے بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جس میں آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ ہے، ان دونوں نے اس اگست آفر کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد کرپس مشن آتا ہے، اور اس مشن کی جو صدارت ہے، جو ہیڈ کرتے تھے، وہ سر اسٹیفورڈ کرپس تھے، جو کہ ممبر آف وار کیبنٹ تھے۔ اگر ماحول کو دیکھا جائے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کوئی برٹشرز کا جو رویہ تھا، جو ان کا جو پالیسیز تھی، وہ چینج ہو جاتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، اور ایک تو پہلے انہوں نے اگست آفر کی تھی اور اس کے بعد ایک مشن یہاں پہ بھیجا تھا جو کرپس کے مشن کے نام سے ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز سے اور یہاں کے پیپل جو ہے ان کی زیادہ سے زیادہ کوآپریشن اور اپیزمنٹ حاصل کی جا سکے۔ یہ جو مشن تھا یہ 22 مارچ کو یہاں پہ آتا ہے اور 11 اپریل 1942 تک یہ مشن جو ہے یہاں پہ کام کرتا ہے، 22 مارچ 1942 سے لے کر 11 اپریل 1942 تک۔ یہ جو کرپس مشن تھا وہ انڈین لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست بات چیت اس نے نہیں کی تھی، اور اپنے طور پر اس نے کچھ سجیشن کی تھی اور کچھ اپنی فارمولا جو ہے وہ پیش کیے تھے جو کہ کرپس مشن کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے جو مین پوائنٹس یہ تھے، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ وار کے بعد اس کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے گی، جو کہ فیوچر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہوگا، یعنی کانسٹیٹیوشن جو بنایا جائے گا وہ وار کے بعد بنایا جائے گا۔ جتنے بھی پروونسز ہیں اور جو اسٹیٹس ہیں وہ اس بات میں آزاد ہوں گی کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کو یا تو قبول کر لیں یا اس کو ترک کر لیں، اس حوالے سے وہ فری ہوں گی، ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی۔ ڈیفینس آف انڈیا جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ فریش ایگریمنٹ ہوگا to be concluded between Central Legislative Assembly and British government for issuing pertaining to transfer of power، یعنی ٹرانسفر آف پاور کے لیے
سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی اور برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں نیا ایگریمنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ٹرانسفر آف پاور کیا جائے گا۔ 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ وار کے اختتام تک یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے تک جو ہے یہ جاری رہے گا۔ کمانڈر ان چیف اور فائنانس منسٹر یہ دو پورٹ فولیوز جو ہے یہ برٹش نیشنلز کے پاس ہوں گے۔ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہے ان کو انڈین نیشنل کانگریس یا آل انڈیا مسلم لیگ اس کو ایکسپٹ کریں یونینیمسلی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اس کی جو ریکمنڈیشن ہے اسی صورت میں امپلیمنٹ کی جائیں گی جب آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس متفقہ طور پر ان کو منظور کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ہے ان کو یا تو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اسٹیٹ اوے اور یا اس کو اسٹیٹ اوے ریجیکٹ کرنا ہے ایز اے ہول، اس میں آپ امینڈمنٹ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ تو دیز ور دی سم آف دی سجیشنز، سم آف دی پروویژنز آف دی کرپس مشن۔ یہ جو پروویژنز تھی اس کو دونوں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے ریجیکٹ کیا تھا۔ کرپس مشن کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا اور برٹشرز جو ہے وہ جنگ میں مشغول تھے، لہٰذا انڈین نیشنل کانگریس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر مور پریشر بلڈ کرے، اور یہی وہ ایک وقت تھا آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ذہن میں کہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال کر اپنے مطالبات منظور کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس ماحول میں ان کے اوپر پریشر ڈال کر پولیٹیکل پاور حاصل کی جائے انڈیا کے حوالے سے، اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو تحریک پاکستان ہے جو قرارداد پاکستان کے بعد اس کو ایک لائن آف ایکشن مل جاتا ہے، کورس آف ایکشن مل جاتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، یعنی پاکستان کی تخلیق کی بات کو یا پاکستان کی سپریشن اور ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے حوالے سے جو مطالبات زور پکڑ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو کوئٹ انڈیا موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے 8 اگست 1942 کو 8/8/1942 کو کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی جو قیادت ہے وہ مہاتما گاندھی کرتے ہیں۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران وائلنٹ ایجیٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ پریس کرتے ہیں کہ برٹشرز کو وہ انڈیا سے چلے جائیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ سارے سچویشن کو دیکھ رہی تھی، اور قائد اعظم نے جو کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے اس کو اینٹائی مسلم موومنٹ قرار دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے، انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے وہ برٹشرز کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کے ماحول میں پریشر میں آ کے جو ہے یہاں سے چلے جائیں اور بعد میں پھر اکثریت کی بنیاد پر وہ پولیٹیکل پاور حاصل کریں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کے جواب میں جو سلوگن دیا تھا اس کا نام تھا ڈیوائڈ انڈیا اینڈ گو، یعنی انڈیا کو آپ تقسیم کریں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں۔ تو ڈیٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے 8 اگست 1942، اور مہاتما گاندھی نے اس کو جاری کیا تھا۔ آؤٹ کم کیا نکلا کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے دوران جب ان کے مطالبات زور پکڑ گئے اور نشدت اختیار کی تو جو پرومیننٹ لیڈرز تھے ان کو حراست میں لے کے جیل میں منتقل کر دیا گیا، اور بہت ہی جلد پھر یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا جو اثرات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جناح گاندھی ٹاکس ہوتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گاندھی نے قائد اعظم کے لکھا کہ وہ قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں پرسنلی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں جو انسیٹل ایشوز ہیں اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ گاندھی کا مقصد جو پس پردہ یہ تھا کہ وہ قائد اعظم کو جو ہے وہ پاکستان کا جو ان کا نعرہ تھا جو ڈیمانڈ تھی اس سے یا تو منع کرنا چاہتے تھے یا ان کے جو راستہ تھا پاکستان کا اس کو الٹر کرنا چاہتے تھے، وہ کسی اور رخ میں بڑھنا چاہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کو یہ مولڈ کر سکیں کہ وہ ڈیمانڈ فار پاکستان یا ڈیمانڈ فار سیپریٹ ہوم لینڈ سے قائد اعظم کو ڈی ٹریک کر سکیں۔ بہرحال یہ مذاکرات ہوتے ہیں دونوں کے بیچ میں 19 سپٹمبر 1944 سے لے کر 24 سپٹمبر 1944 میں بمبئی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹ ان مذاکرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس مذاکرات میں جو قائد اعظم نے ویو پوائنٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ دو سیپریٹ نیشنز ہیں، that these are two different nations, two separate nations، اور مسلمان جو ہے وہ by any definition of the word nation وہ ایک separate nation ہے by any test or definition of nation۔ Division of India is the best interest for both Indian National Congress, for Indian Muslim League and for India as a whole، اور انڈیا کو ڈیوائڈ کرنا جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ میں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اور ایز اے ہول انڈیا کے لیے بھی۔ گاندھی کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ جو انڈینس ہیں وہ انڈیا میں رہنے والے سارے ون نیشنز ہیں، اور پاکستان ریزولوشن از نتھنگ بٹ ٹو ریون دی نیشن، اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ کچھ نہیں ہے صرف اس کے کہ یہ اس قومیت کو
ختم کرنے کے مترادف ہے. انفیکٹ گاندھی یہ چاہتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ پاور آف جو ہے وہ ٹرانسفر کی جائے کانگریس کو, اور کانگریس پھر الاؤ کرے مسلم میجارٹی ایریاز کو ٹو ووٹ فار سپریشن, اور پھر وہ کانگریس الاؤ کرے کہ مسلم میجارٹی ایریاز کو یہ اس بات کی اجازت دے کہ وہ سپریشن کے لیے ووٹ کریں. سو دس ڈومین شیل ناٹ بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن, اور اس کے نتیجے میں جو ڈومینین بنے اور نہ ہی وہ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہوگا, بٹ اٹ ول ایکٹ ایز پارٹ آف دی انڈین فیڈریشن, اور وہ ایز ان پارٹ آف انڈین فیڈریشن کام کرے گا, جو اور انڈین فیڈریشن ہوگی وہ سارے انڈیا کو ریپرزینٹ کرے گی. اب چونکہ دونوں جو قائدین تھے ان کے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینسز پائے جاتے تھے, لہٰذا یہ جو مذاکرات تھے یہ ڈائیورجنٹ ویوز کی وجہ سے ختم ہو گئے. اس کے بعد ویبل پلان آتا ہے. لارڈ ویبل جو تھے وہ واسرائے بنے تھے مارچ 1943 میں. وہ ایک ملٹری کمانڈر تھے اور کمانڈر ان چیف بھی رہے تھے برٹش فورسز کے, جرمن فورسز کے خلاف نارتھ امریکہ میں, اور ان کے پاس وسیع ایڈمنسٹریٹو اور ملٹری ایکسپیرینس تھا. اسی دوران جو ورلڈ وار سیکنڈ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جو ویسٹرن الائز تھے وہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر رہے تھے بیٹل فیلڈ میں. اب ویبل پلان کے مین پوائنٹس کیا تھے کہ ایک ایسی نیو ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ کیا جائے ود مسلم سیٹس ایکول ٹو دی شیئر آف کاسٹ ہندوز, اور وہاں پہ جو مسلمان تھے ان کی جو سیٹس ہوں وہ برابر ہوں جو کاسٹ ہندوز ہے ان کے برابر میں ان کو اس نئے سیٹ اپ میں ایگزیکٹو کونسل میں سیٹس دی جائیں. ایک کونسل کی انہوں نے بات کی تھی جو کہ 14 منسٹر کے اوپر بیس کرتی ہو, اور اس میں سے 5 سیٹس ہیں وہ مسلمانوں کے لیے مختص کی جائے. ایک نیو کیبنٹ قائم کی جائے انٹرم پیریڈ کے لیے, اینڈ آلسو ٹو سیک پبلک مینڈیٹ فار ڈرافٹ فیوچر کانسٹیٹیوشن. انہوں نے ایک نیو کیبنٹ کی بات کی تھی عبوری ٹائم کے لیے, یعنی انٹرم پیریڈ کے لیے, جو کہ پبلک منڈیٹ جو ہے وہ حاصل کرے اور پھر وہ فیوچر کانسٹیٹیوشن کرے, یعنی ایک نئی کیبنٹ بنائی جائے مختصر عرصے کے لیے عبوری ٹائم کے لیے, اور وہ پھر لوگوں سے منڈیٹ حاصل کرے اور اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کرے. تو یہ ویبل جو ہے وہ ویبل پلان تھا. ویبل پلان کے بعد آتا ہے شملہ کانفرنس. اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ اینڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار ہوتا ہے, اینڈ لارڈ ویبل انٹینڈس ٹو ڈسکس ہز پلان ود دی پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا. 25 جون 1945 سے لے کر 14 جولائی 1945 تک شملہ کے مقام پر وہ جو ہے یہ ایک کانفرنس منعقد کرتے ہیں جو کہ ہماچل پردیش میں واقع ہے. اس میں جو مسلم لیگ کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں قائد اعظم تھے, لیاقت علی خان تھے, خواجہ ناظم الدین تھے, غلام حسین ہدایت اللہ تھے, محمد اسد اللہ تھے اور حسین امام تھے. تو یہ 6 ممبر ڈیلیگیشن تھا جو کہ شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کی طرف سے شامل ہوا تھا. کانگریس ڈیلیگیشن میں مولانا محمد عبدالکلام آزاد, خضر حیات ٹوانا اور ڈاکٹر خان صاحب, یہ تینوں جو ہے وہ مسلم جو ہے وہ لوگ تھے جو کہ کانگریس کے ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. اب اس کی پروپوزل شملہ کانفرنس کی یہ تھی کہ ایک انٹرم سینٹرل گورنمنٹ قائم کی جائے, یعنی عبوری مرکزی حکومت قائم کی جائے, اور جتنے بھی اس کے پورٹ فولیوز ہوں وہ انڈینز کو دیے جائیں, ماسوائے وار کے پورٹ فولیو کے وہ برٹشرز کے پاس رہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیریٹی کی بات کی تھی, مسلمانوں اور ہندو کے درمیان, یعنی برابری کی سطح پر ان کو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دی جائے. 5 ممبرز کے حوالے سے ڈیڈ لاک تھا مسلم لیگ اور لارڈ ویبل کے بیچ میں. مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ جو 5 ممبرز جو بنائے جائیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلم لیگ کو دیے جائے, جبکہ واسرا یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ایک سیٹ خضر حیات ٹوانا کو دی جائے جن کا تعلق یونینسٹ پارٹی سے تھا, اور وہ اس کانفرنس میں کانگریس کے جو ڈیلیگیشن ہے اس میں شامل تھے. کانگریس بھی چاہتی تھی کہ یونینسٹ پارٹی کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اور ایک سیٹ ان کے لیے مختص کی جائے. یہ کانفرنس جو ہے یہ ڈیڈ لاک کے اوپر ختم ہوتی ہے, اور یہ ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے وہ اس کانفرنس کی ناکامی کا باعث بنا, اور قائد اعظم نے نیو الیکشن کا مطالبہ کیا, اور پھر اس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ جو ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ پھر اس الیکشن کے بعد ریپرزینٹ کیا جائے, ڈیٹرمن کیا جائے کہ ہو از دی ٹرو ریپرزنٹیشن آف وچ کمیونٹی, اور یہ قائد اعظم کا مطالبہ اس میں سامنے آتا ہے. اسی مطالبے کی روشنی میں پھر 1945-1946 میں پھر الیکشن ہوتے ہیں. دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے, لیبر پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے یو کے میں, اور لیبر پارٹی کے بڑے فرینڈلی ریلیشنز تھے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ. الیکشنز ہوتے ہیں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلیز کے اور پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز کے, اور یہ الیکشن منعقد ہوتے ہیں دسمبر 1945 سے لے کر جنوری 1946 تک. 1945 سے لے کر 1946 تک جو ہے یہ الیکشن منعقد ہوتے ہیں. دسمبر 1945 میں شروع ہوتے ہیں اور جنوری 1946 تک یہ جاری رہتے ہیں. دونوں پارٹیز نے, انڈین نیشنل کانگریس نے اور آل انڈیا مسلم لیگ, ان الیکشنز میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. لیجسلیٹو اسمبلیز کی بات کی جائے تو کانگریس کل ملا کر 923 سیٹس لیتی ہے, اور مسلم لیگ جو ہے وہ 425 سیٹس
جو لیجسلیٹو اسمبلیز کی ہیں وہ سیٹ وہ ون کرتی ہے. یہ تقریباً جو مسلم جو سیپریٹ الیکٹوریٹس کی بات کریں تو 87% بنتا ہے جو کہ مسلم لیگ کے حصے میں آتی ہیں, اور جو کانگریس کی ریپرزنٹیشن ہے ہندو کمیونٹی کے حوالے سے وہ تقریباً 90% بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ٹوٹل سیٹس کی تو 1585 سیٹس تھی جو کہ ٹوٹل لیجسلیٹو اسمبلیز کی تھی, اور اس میں سے 425 مسلم لیگ کے حصے میں آتی ہیں اور 923 جو ہے وہ کانگریس پہ جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے. اب پروونسز میں اگر مسلم لیگ کی کارکردگی کو ہم دیکھیں, آؤٹ آف 492 سیٹس مسلم لیگ سیکیورڈ 429 سیٹس, اور یہ پرسنٹیج بنتی ہے 87%. پروونس وائز کی بات کریں تو آسام میں جو مسلم سیٹس تھی وہ 34 تھی اور 31 سیٹس میں مسلم لیگ ون کرتی ہے. بنگال میں 119 سیٹس تھی اور 113 مسلم لیگ جو ہے وہ ون کرتی ہے. بہار کی 40 سیٹس مسلم لیگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. اسی طرح بمبئی کی سیٹس بھی 30 سیٹس مسلم لیگ 100% جیتتی ہے. سینٹرل پروونسز کی 14 میں سے 13 سیٹس مسلم لیگ ون کرتی ہے. مدراس میں 29 سیٹس جو مسلم لیگ 100% یہاں سے بھی جیتتی ہے. اس کے علاوہ NWFP کی بات کریں تو یہاں 36 سیٹس تھی مسلم سیٹس, ان میں سے 17 سیٹس مسلم لیگ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے. اڑیسہ میں بھی 4 سیٹ مسلم لیگ جیتی ہے. پنجاب کی 86 سیٹس تھی جن میں سے 74 سیٹس جو ہے وہ مسلم لیگ جیتتی ہے, اور سندھ کی 34 میں سے 28 اور یونائٹڈ پروونسز کی 66 میں سے 54 سیٹس مسلم لیگ جیتتی ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کل ملا کر جو 11 پروونسز تھے ان کی 492 سیٹس جو مختص تھی مسلمس کے لیے, اس میں سے 429 سیٹس 87% کے حساب سے مسلم لیگ جو ہے وہ جیتتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نے 45-46 کے الیکشنز میں جو ہے وہ سویپ کیا, اور موسٹ آف دی اور میجارٹی آف دی جو مسلم سیٹس تھی وہ مسلم لیگ نے ون کیے تھے. اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. لارڈ ایٹلی جو تھے وہ پرائم منسٹر آف UK تھے, اور انہوں نے ایک مشن بھیجنے کا اعلان کیا جو کہ 3 ممبران کے اوپر بیس کرتا تھا, اور یہ 24 مارچ 1946 کو یہ مشن جو ہے وہ انڈیا میں آتا ہے. اس مشن کے جو ارکان تھے لارڈ پیتھک لارنس جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھے, دوسرے تھے سر اسٹیفورڈ کرپس جو کہ پریزیڈنٹ آف بورڈ آف ٹریڈ تھے, اور A.V. الیگزینڈر جو کہ فرسٹ لارڈ آف دی ایڈمیرلٹی تھے. تو یہ 3 ممبران تھے جو کہ کیبنٹ مشن کا حصہ تھے. اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین پریویل کرتا تھا بٹوین مسلم لیگ اینڈ آل انڈیا نیشنل کانگریس, اور اس کے لیے پھر ایک جوائنٹ کانفرنس منعقد کی گئی شملہ کے مقام پر, جس میں جو کانگریس کا ڈیلیگیشن تھا وہ عبدالکلام آزاد, جواہر لال نہرو, ولا بھائی پٹیل اور عبدالغفار خان اس ڈیلیگیشن میں کانگریس کی نمائندگی کر رہے تھے, اور مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, نواب اسماعیل اور سردار عبدالرب نشتر تھے جو کہ اس ڈیلیگیشن میں مسلم لیگ کی قیادت کر رہے تھے. اب ویو پوائنٹ یہاں پہ جو سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس سے چاہتی تھی کہ ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ آل انڈیا کے لیے تجویز کیا جائے, اور یہاں پہ ایک سنگل سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بنائی جائے. آن دی ادر ہینڈ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ 2 ساورن اسٹیٹس بنائی جائیں, اور ایک مسلم اسٹیٹ ہونی چاہیے جو کہ 6 مسلم میجارٹی پروونسز کے اوپر بیس کرنا چاہیے, اور جو ادر 6 پروونسز ہیں وہ اس کی علیحدہ اسٹیٹ بنائی جائے. اس ویو پوائنٹ کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا کہ کیا یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے یا 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے انڈیا کے لیے. تو دس واز دی پوائنٹ آف ڈفرینس کہ جہاں پہ ساورن اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بنائی جائے یا 2 سیپریٹ اسٹیٹس بنائی جائے. مشن کے نے جو پروپوزلز لاسٹ میں دی ہیں وہ یہ تھی کہ ایک سنگل فیڈرل سسٹم بنایا جائے پورے انڈیا کے لیے, یعنی پورے انڈیا کی ایک فیڈریشن بنائی جائے, ایک فیڈرل گورنمنٹ بنائی جائے. اور کیبنٹ مشن نے جو مسلم لیگ کا جو مطالبہ تھا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس فار انڈیا کے حوالے سے یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فار مسلم کے حوالے سے, اس کو ریجیکٹ کیا تھا, اور اس نے پھر ایک 3 ٹیئرز کانسٹیٹیوشن پلان دیا تھا. اس میں جو فرسٹ ٹیئر تھا اس میں یونین آف انڈیا کی بات کی گئی تھی کہ اس میں یونین آف انڈیا بنایا جائے جس کے پاس ڈیفنس, فارن افیئرز اور کمیونیکیشن کے پورٹ فولیو ہونے چاہیے. سیکنڈ ٹیئر میں اس نے پروونسز کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا. گروپ اے میں 6 ہندو میجارٹی پروونسز کو رکھا گیا, گروپ بی میں 6 مسلم میجارٹی پروونسز کو رکھا گیا, اور گروپ سی میں پروونس آف بنگال اور آسام کو رکھا گیا. تو سیکنڈ ٹیئر میں انہوں نے پروونسز کو اس طرح تقسیم کیا.
تھرڈ جو ٹیئر تھا اس میں جو جتنے بھی پروونسز اور اسٹیٹس تھے دیگر ان کو شامل کیا گیا اور ان کو ایک بیسک یونٹ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا، اور ان کے پاس جتنے بھی سبجیکٹس تھے وہ سارے کے سارے ان کو دیے گئے ایکسیپٹ دوز which are mentioned in tier 1۔ اس کے علاوہ جو سیٹس تھی ان سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے فار ایچ پروونس کے لیے اٹ شیل بی بیسڈ آن دی پاپولیشن، کہ جتنے بھی پروونسز کے لیے جو سیٹس مختص کی گئی تھی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلیز کے لیے وہ آبادی کی بنیاد پہ ہوں گی۔ پروونشل لیجسلیچر شیل بی فری ٹو آپٹ آؤٹ آف دس گروپ، اور جو پروونشل قانون ساز اسمبلیز تھی وہ اس حوالے سے آزاد تھی کہ وہ کسی بھی گروپ میں سے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ نکل جائے یا اس سے نکل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی کہ جو ایک انٹرم گورنمنٹ تشکیل دیا، یعنی وہ پوری حکومت قائم کی جائے جس کی جو پورٹ فولیوز ہوں یا جس کی نمائندگی ہو وہ انڈینز کے پاس ہو۔ تو اس طرح کیبنٹ مشن نے اپنے پروپوزلز دی تھیں، اور 3 ٹیئرس کی پروپوزل تھی جس میں مختلف سبجیکٹس کو مختلف حصوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ پلان جو ہے 6 جون 1946 کو اس کو منظور کیا تھا۔ اس کے بعد آتی ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ مسلم لیگ کی طرف سے کیبنٹ مشن کے پلان کو منظور کرنے کے ساتھ بھی جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس رضامندی کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی تھی، تو لہٰذا قائد اعظم نے 16 اگست 1947 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی، یعنی براہ راست اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کی ڈیٹ تھی 16 اگست 1947۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے بعد 3 جون 1947 کا پلان آتا ہے، بڑا امپورٹنٹ پلان ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ برٹش پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ وہ 20 فروری 1948 تک انڈیا کو آزاد کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی لاسٹ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا پہنچتے ہیں 22 مارچ 1947 کو، اور وہ ایک پارٹیشن پلان ورک آؤٹ کرتے ہیں مڈ اپریل 1947 تک۔ دونوں مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس دونوں جو ہے وہ پارٹیشن پلان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب اس پلان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے 3 جون 1947 کو، اپروول اس کو برٹش پارلیمنٹ کی ملتی ہے 5 جولائی 1947 کو، اور بادشاہ کی طرف سے اس کو منظوری ملتی ہے 18 جولائی 1947 کو۔ اس کے مین پوائنٹس یہ ہیں کہ جو نیولی اسٹیٹس ہیں ان کے لیے ڈومینین کا سٹیٹس دیا گیا۔ پنجاب اور بنگال کی جو اسمبلیز ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا اس پلان کے حوالے سے۔ NWFP کے لیے ریفرنڈم کی تجویز دی گئی کہ وہاں ریفرنڈم کے ذریعے سے NWFP یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے پاکستان میں شامل ہونا یا انڈیا کے ساتھ۔ پرنسلی اسٹیٹس جو تھی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ فری ہیں، وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چوائس کے مطابق جو ہو وہ اس کو ساتھ شامل ہو سکتی ہیں یا الحاق کر سکتی ہیں۔ پنجاب اور بنگال کے لیے باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا گیا، اور جو نیو اسٹیٹس بننے جا رہی تھی ان کے لیے گورنر جنرل جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر اس کو نامزد کیا گیا، اور جو ملٹری ایسٹس تھے وہ دونوں ممالک کے بیچ میں پارٹیشن کے بعد بتایا گیا کہ جو ملٹری ایسٹس ہیں وہ دونوں ممالک میں ڈیوائڈ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ آتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کی ڈیمارکیشن کے لیے یہ ایوارڈ جو ہے یہ ریڈ کلف ایوارڈ اناؤنس کیا جاتا ہے، اور اس کی سربراہی سر سائرل ریڈ کلف کرتے ہیں جو کہ برٹش لائر تھے۔ 8 جولائی 1947 کو ریڈ کلف جو ہے وہ انڈیا پہنچتے ہیں، اور پھر وہ 2 کمیشن سیٹ اپ کرتے ہیں بنگال کے لیے اور پنجاب کے لیے۔ اب اگر بات کی جائے پنجاب کی کمیشن کی تو پاکستان کی طرف سے جسٹس شاہ دین اور جسٹس محمد منیر، یہ 2 شخصیات تھے جو پنجاب کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے تھے، اور انڈیا کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ، یہ 2 صاحبان تھے جو انڈیا کی طرف سے تھے۔ بنگال کمیشن کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح اکرام تھے اور دوسرے جسٹس S.A. رحمان، اور جبکہ انڈیا کی طرف سے جسٹس C.C. بسواس اور جسٹس B.K. مکھرجی تھے۔ تو اس طرح بنگال اور پنجاب کے لیے علیحدہ سے باؤنڈری کمیشن تشکیل دیے گئے تھے۔ میجر میجورٹی ایریاز جو تھے جو ریڈ کلف ایوارڈ میں جو کہ انجسٹلی انڈیا کو دیے گئے تھے، اس میں سے چند ایریاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کلکتہ کا ایریا اگر بنگال کی بات کی جائے تو یہ مسلم میجورٹی کا ایریا تھا، اور یہ بھی جو ریڈ کلف نے اور برٹش گورنمنٹ نے سیکرٹلی انڈیا کے حوالے کیا، حالانکہ جیوگرافیکلی جو ہے بھی مسلم کمیونٹی کا ایریا تھا، اور یہ مسلم میجورٹی ایریاز کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بنتی تھی۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو گرداسپور ڈسٹرکٹ میں تحصیل گرداسپور اور تحصیل بٹالہ یہ مسلم میجورٹی کی تحصیلز تھی، یہ 2 جو ہے وہ تحصیل جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی گئی۔ اسی کے ساتھ تحصیل پٹھان کوٹ جو ہے وہ بھی انڈیا کو دی گئی، جس سے انڈیا کو کشمیر میں جانے کا جو ہے وہ راستہ ملا۔ امرتسر ڈسٹرکٹ میں
کی تحصیل تھی اجنالہ، وہ بھی مسلم میجارٹی تحصیل تھی، وہ بھی انڈیا کا حصہ بنا دی گئی. اور جلندھر کی اگر بات کی جائے تو تحصیل زیرہ اس کی جو تھی وہ بھی مسلم میجارٹی کے اوپر اکثریتی علاقہ مسلمانوں کا تھا، اور وہ بھی انجسٹلی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کی گئی. ڈسٹرکٹ فیروز پور کی بات کی جائے تو تحصیل فیروز پور اس کی جو تھی وہ بھی مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ تھا، تو یہ بھی جو ہے یہ تحصیل جو ہے یہ انڈیا کے حوالے کی گئی. تو اس طرح پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میجارٹی ایریاز جو مسلم پاپولیشن کے اوپر بیس کرتے تھے وہ انڈیا کے حوالے کیے گئے، جبکہ کوئی ایک سنگل ایگزامپل بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ہندو میجارٹی کا ایریا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا گیا. چونکہ مسلم لیگ اور قائد اعظم اس ایوارڈ کو تسلیم کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے، لہذا انہوں نے یہ ساری انجسٹسز اور عدم مساوات ہونے کے باوجود بھی اس کو تسلیم کیا، اور 15 اگست 1947 کو اس ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد کریشن آف پاکستان، بالآخر پاکستان جو ہے وہ مارچ سے وجود میں آتا ہے 14 اگست 1947 کو. 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آتا ہے. اسلامک کے ایئر کی بات کی جائے تو رمضان المبارک کا 27واں دن تھا، یعنی 27 رمضان المبارک تھی، اور اینو ہجری کے حوالے سے 1366 اینو ہجری واز دی اسلامک ایئر، جس دن پاکستان کی تخلیق ہوئی، اور یوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقش قدم پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر سامنے آیا. دیٹ کمز ٹو دی اینڈ آف دس سیشن. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. نئے ٹاپک کے ساتھ نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.